انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس میں ایک بہت بڑا عمل قربانی کا عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ قربانی میری اور تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ذبح کا قصہ پیش آیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہا جاتا ہے کہ آپ دو ذبح ہونے والے شخصوں کی اولاد میں سے ہیں، بیٹے ہیں۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کا قصہ معروف اور مشہور ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، چھری چلائی، بعد میں آنکھ کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آنے والا جانور وہ ذبح ہوا پڑا ہے۔ امتحان میں بھی کامیابی حاصل ہو گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی حیات حاصل ہو گئی۔ چنانچہ ایک عرصے سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور بائبل سے کچھ حوالے بھی ذکر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ وقوعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی برگزیدہ پیغمبر ہوئے ہیں، وہ بھی امت مسلمہ کے سر کا تاج ہیں۔ دوسرے انبیاء کرام کی طرح پوری امت مسلمہ ان کا بھی احترام کرتی ہے، لیکن یہود و نصارہ اپنی تنگ ظرفی کی وجہ سے اور مسلمانوں سے حسد اور بغض اور عناد کی بنیاد پر مسلمانوں کے پاس کوئی شرف برداشت نہیں کرتے۔ ان کے نظریے کی بنیاد بدنیتی پر ہے، اور مسلمانوں کے نظریے کی بنیاد حقائق پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان سب کی ایک الگ سے تاریخ ہے، وہ کہاں پر آباد تھے اور کیا ان کے احوال تھے، وہ سارے کے سارے الگ سے موجود ہیں۔ ان کا سرزمین مکہ کی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق کسی دور میں نہیں رہا، اس لیے یہ دعویٰ ان کا درست نہیں ہے، اور آج کل پھر اس کو زور و شور سے دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بنیاد بنایا کہ میں ابن الذبیحین ہوں۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور یہودیوں کا آپ پر ایمان نہ لانا اس کی وجہ بھی یہی تھی
کہ ان کو یہ برداشت نہیں ہو سکا کہ یہ بنو اسحاق میں سے بنو اسماعیل میں شرف کیوں منتقل ہوا ہے، اللہ کا کام ہے۔ اس سوال پر میں نے ایک دفعہ درس میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ یہ سوال مناسب نہیں ہے، اس سوال کو کہیں نہ کہیں پر جا کر چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ابلیس کا مسئلہ بھی یہی تھا، وہ یہی کہتا تھا کہ اللہ نے خلیفہ بنانا ہی تھا تو آدم کو کیوں بنایا ہے، مجھے کیوں نہیں بنایا۔ جو یہود کا مسئلہ تھا کہ اللہ نے پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں بھیجا ہے، ہماری نسل سے کیوں نہیں بھیجا۔ بھی اللہ کی مرضی ہے، وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ جس کو چاہیں جو شرف عطا فرما دیں، کون پوچھ سکتا ہے۔ ابلیس کا بھی مسئلہ یہی تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے آپ جانتے ہیں کہ جن کا آپس میں جھگڑا ہوا اور ایک نے دوسرے کو قتل کیا، حابیل اور قابیل، ان کا بھی مسئلہ یہی تھا کہ قاتل کا کہنا یہ تھا، اس وقت کا نظام یہ تھا کہ ایک جوڑا اللہ تعالیٰ صبح حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرماتے تھے، ایک شام کو عطا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد کرنا تھا، صبح کے پیدا ہونے والے بچے کی شادی شام کو پیدا ہونے والی بچی سے ہوتی تھی، اور شام والے بچے کی شادی صبح پیدا ہونے والے بچے سے ہوتی تھی، یہ ترتیب تھا۔ تو قابیل کا اعتراض یہ تھا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کا نکاح دوسرے کے ساتھ کیوں ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اب تک جتنے بڑے گمراہی کے حادثات ہوئے ہیں وہ اسی کیوں کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ مکہ والوں کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا نہیں ہوئی۔ ابو جہل کا کہنا تھا مجھے کیوں نہیں ملی۔ یہ اللہ کی مرضی۔ آپ طائف میں گئے تو طائف والوں کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ اللہ نے آپ کو کیوں نبی بنایا، ہمیں کیوں نہیں بنایا۔ آخر یہ کیوں کا لفظ کب چھوڑیں گے؟ اور یورپ والوں کے پروپیگنڈے کا مسلمانوں پر اتنا گہرا اثر ہو گیا ہے، اب ہر حکم کے بارے میں ہم یہ کہنے لگے ہیں یہ کیوں ہے۔ مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ قربانی کا حکم کیوں ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہے۔ کروڑوں کا اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ جو تم عیاشیاں کرتے ہو، بدماشیاں کرتے ہو، اس پر کوئی پیسہ نہیں ضائع ہوتا۔ جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے پہ صرف ہوتا ہے وہ تمہیں ضائع ہوتا نظر آتا ہے۔ تو یہ کیوں کے لفظ کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ مناسب لفظ نہیں۔ بس اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، مسلمان کے لیے سر تسلیم خم، اس کے علاوہ آگے ایک لفظ کی بھی گنجائش نہیں بچتی۔ ہاں کوئی آدمی دل و جان سے ایک حکم کو مانتا ہے، عمل کرتا ہے، اس پہ راضی ہے، پھر بھی وہ اس حکم کا فلسفہ جاننا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ بنیاد ہی اس چیز کو بنا لے، سمجھ میں آئے گا تو مانوں گا، نہیں سمجھ میں آئے گا تو نہیں مانوں گا، اس سے بہت نقصان اٹھا چکے ہیں پہلے، جیسے میں نے کئی ساری مثالیں دہرائی ہیں۔ تو اس لیے اس کو چھوڑنا ہوگا۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابن الذبیحین ہیں، ان میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں کہ جن کو اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تائیں ان کو ذبح کیا۔ پھر بچانے والی ذات طاقتور ذات ہے،
تو اس نے بچا لیا، اجر بھی دے دیا، بیٹا بھی بچا لیا، وہ مالک ہے، اس کو اختیار حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے۔ پورا واقعہ دہرانے کا موقع نہیں ہے کہ من جانب اللہ نشاندہی ہوئی تھی کہ زمزم کا کنواں یہاں پر ہے، تو وہ اس کو کھود رہے تھے، تلاش میں تھے۔ کافی عرصے درمیان میں یہ بند رہا کنواں، تو جناب عبد المطلب اس کو کھود رہے تھے۔ ایک ہی بیٹے تھے اس وقت، اور وہ بھی پورا تعاون نہیں کرتے تھے جیسے آج کل ہوتا ہے۔ تو حضرت جناب عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی، نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے 10 کی بجائے 15 بیٹے عطا فرمائے۔ تو جب وہ 15 بیٹے جوان ہو گئے تو جناب عبد المطلب نے ان کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے یہ منت مانی تھی، تمہیں پتہ ہے اللہ سے میں نے 10 مانگے تھے، اس مالک نے مجھے 15 عطا کر دیے ہیں اور سارے جوان ہو گئے ہیں، اب میں اپنی نظر پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب بیٹوں نے بیک زبان کہا کہ ہم میں سے ہر ایک حاضر ہے، جس پر بھی آپ ہاتھ رکھیں گے ہم حاضر ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی اولاد اتنی اطاعت گزار تھی، اور آج کل کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو بہرحال جناب عبد المطلب نے کہا کہ ایسے نہیں، اصول پسند آدمی تھے، ایسے نہیں، بلکہ قرعہ ڈالیں گے۔ چنانچہ آپ نے 15 کے 15 کے نام لکھے، قرعہ ڈالا، اور سب سے زیادہ محبت جناب عبداللہ سے تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ سب سے زیادہ محبت ان سے تھی، چھوٹے بھی تھے سب سے زیادہ۔ آپ جانتے ہیں چھوٹے بچے کے ساتھ بندے کو پیار ہوتا ہی ہے۔ ان کا نام نکل آیا، تو ایک دفعہ تو دل کو ہاتھ ڈلا، لیکن اس وقت یہی تھا کہ جب بات کہہ دی سو کہہ دی۔ چنانچہ ذبح کرنے کے لیے صفا کی طرف چلے، ہاتھ پکڑا ان کا، ذبح کے لیے چل پڑے۔ پورے مکے میں ایک کوہرام سا مچ گیا، مکے والے نکل آئے۔ ایک سردار تھے عاص بن وائل، وہ آ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ میں تو یہ کام اپنے جیتے جی نہیں ہونے دوں گا۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں سردار ہوں، ایک سردار نے بات کہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو پورا نہ کروں۔ لیکن عاص بن وائل اس نے بھی کہا کہ میں بھی ایک سردار ہوں، میں یہ کام ہونے نہیں دوں گا۔ جھگڑا ہو گیا۔ اتفاق کی بات تھی کہ سارا مکہ عاص بن وائل کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، جناب عبد المطلب تنہا رہ گئے، اور سارا مکہ عاص بن وائل کی طرف ہو گیا۔ جناب عبداللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لینا تھا، الفتیں ڈالنا اللہ کا کام ہے، اور زندہ رکھنا وہ جانتا ہے۔ جس کو زندہ رکھنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، جب وہ جان لینا چاہے تو ظاہر ہے تب بھی اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اچھا خاصی بحث مباحثہ ہو گیا۔ تو چنانچہ جناب عبد المطلب نے کہا کہ پھر ایسا ہے کہ ایک مقام تھا حجر، وہاں پر قتیبہ نام کی ایک کاہنہ رہا کرتی تھی۔ تو اس وقت کاہنوں پر بڑا اعتماد ہوتا تھا، وہ ایک قسم کی ان کے جج ہوتے تھے، اگر کوئی معاملہ الجھ جاتا تھا تو ان سے فیصلہ کرواتے تھے، وہ جو فیصلہ کرتے مجھے منظور ہوگا، ایسے نہیں۔ چنانچہ سارا مکہ، یہ تقریباً 250-300 کلومیٹر کا سفر تھا، تو سارے لوگ ادھر کو سیدھے ہو گئے۔ وہاں پر کاہنہ نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے ہاں کوئی بندہ قتل ہو جائے تو اس کا خون بہا کتنا دیتے ہو؟
انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ، اس وقت 10 اونٹ ہوتے تھے، بعد میں پھر اسلام نے 100 اونٹ کر دیے، 10 اونٹ دیتے۔ تو پھر اس کاہنہ نے ان کو رائے دی، فیصلہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ 10 اونٹ لکھو اور دوسری پرچی پر جناب عبداللہ کا نام لکھو، اگر 10 اونٹ کا نام نکل آیا تو ان کو ذبح کر دو، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، قسم پوری ہو گئی، اور اگر جناب عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 10 اونٹ کا اضافہ کر دیں۔ تو یوں اضافہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ اونٹوں کا نام نکل آئے، پھر جتنے اونٹوں کا نام نکلے اتنے اونٹ ذبح کر دیں۔ تو سب اس پر رضامند ہو گئے۔ تو جناب عبد المطلب کے پاس اس وقت 100 اونٹ تھے، انہوں نے 100 کے 100 اونٹ لا کے ایک طرف کھڑے کیے اور ان کی 10 کی جماعتیں بنا دی اونٹوں کی، اور قرآن اندازی شروع ہوئی، ہر دفعہ جناب عبداللہ کا نام، جناب عبداللہ کا نام، یہاں تک کہ 100 اونٹ اور جناب عبداللہ، تو پھر 100 اونٹوں کا نام نکل آیا۔ تو سارے بڑے خوش ہو گئے، آخری پرچی پر سب کے رنگ فک ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اللہ کی مرضی کہیں خدا نہ خواستہ یہی نہ ہو۔ تو لیکن جب اونٹوں کا نام نکلا تو سب کے چہروں پر رونق آ گئی۔ اب جناب عبد المطلب پھر اڑ گئے، کہنے لگے کہ اس سے تو میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا، ایک دفعہ قرآن اندازی اور کرو، 100 اونٹوں اور جناب عبداللہ کی۔ تو ایک دفعہ پھر کی تو پھر اونٹوں کا نام نکل آیا، تو کہنے لگے کہ بس ایک دفعہ اور کرو، اس کے بعد جو نکل آئے بس وہ کیا جائے گا۔ تو اب تیسری دفعہ پھر اونٹوں کا نام نکل آیا، تو وہ 100 اونٹ اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے۔ تو گویا کہ جناب عبداللہ یہ بھی اللہ کے نام ان کے لیے قرآن نکل آیا تھا ذبح ہونے کے لیے، پھر اللہ کی مرضی تھی، وحی کا سلسلہ بھی نہیں تھا، جبریل علیہ السلام کا نظام بھی انبیاء کے ساتھ ہی قائم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ بنایا، تو 100 اونٹ ان کی جگہ پر ذبح کیے گئے، اور جس کی وجہ سے جناب عبداللہ یہ بھی ذبیحہ کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں ابن الذبیحین ہوں، تو وہ اس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جناب عبداللہ کا نام لیتے ہیں کہ یہ دونوں چونکہ اللہ کے نام ذبح ہونے کے لیے قبول کر لیے گئے تھے، تو میں ان دونوں کی اولاد سے ہوں۔ ایک دفعہ ایک موقع پر کرنل صاحب تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے بڑی خوبصورت تحقیق پڑھی ہے اسرائیلیوں کی، کہ اس میں انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ذبح ہونے کا واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو تم ان کی تحقیق کو خوبصورت کہہ رہے ہو اور قرآن کے واضح حکم میں تمہیں وہ حسن نظر نہیں آ رہا، یہ آپ لوگوں کے دماغ پر پڑے ہوئے پردوں کا اثر ہے۔ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا چونکہ وہاں پر زمینیں اور رہائش ساری کینٹ ایریے میں ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ قرآن پاک تو اس وقت نازل ہی نہیں ہوا تھا جب کی یہ بات ہے۔ تو میں نے کہا تورات اور انجیل کون سا اس وقت نازل ہوئے تھے جب تب کی یہ بات ہے؟ ظاہر ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں کئی صدیوں کا فاصلہ ہے۔ اگر اس وقت قرآن نہیں تھا تو یہ بھی تو نہیں تھے، تو پھر اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں پروپیگنڈے سے، تو ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا قرآن کافی ہے اور ہمارے نبی کا فرمان کافی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میں ابن الذبیحین ہوں اور ان میں سے سب سے پہلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام ہے اور آخری حضرت جناب عبداللہ کا نام ہے، تو ہمارے لیے کافی ہے سر آنکھوں پر، ہمیں کسی اور تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی من گڑت کہانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات خاص طور پر آج یہ عرض کرنی تھی کہ آئندہ جمعے سے پہلے چونکہ انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا، تو
ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ان دنوں کی عبادت ہے۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، اور 9 ذی الحجہ تک 9 روزے رکھنے کا بھی ہمیں حکم ہے، اور اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے کہ اگر ایک دن کا روزہ رکھے ان 9 دنوں میں سے کسی دن بھی، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، اور 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یوم عرفہ، وہ عرفہ میں جمع ہونے کا دن ہوتا ہے۔ تو ان 9 دنوں میں کسی ایک دن کا روزہ رکھیں تو اس کا اجر 1 سال کے برابر روزے رکھنے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک آدمی 1 سال روزے رکھے، ایک آدمی ان میں سے کسی ایک دن روزے رکھے، تو اس کا اجر اور اس کا اجر دونوں کا برابر ہے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے روزے کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح راتوں کا ثواب بھی ہے، کہ اس کی رات میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسا کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ ہمارے ہاں رمضان میں آخری عشرے کے اندر بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ان راتوں کی قدر نہیں کی جاتی۔ تو عام طور پر جتنی کا ہم عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کر دینا چاہیے۔ بہت زیادہ نہ بھی کر سکیں لیکن کچھ نہ کچھ اضافہ کر دینا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ بات بڑی اہم ہے کہ سارے کے سارے دن اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، بظاہر سب ایک جیسے ہیں، اور ہمارے دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی آپ جانتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن دنیا کے کاموں میں، اپنی ملازمتوں میں، اپنی کھیتی باڑیوں میں ہم مصروف ہو کر بس اوقات غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں اپنے خاص منتخب دن ہمیں دے کر متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مالک جب ہمیں غفلت سے نکالنا چاہتا ہے، متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ متوجہ ضرور ہوں، اور کچھ نہ کچھ غفلت اپنی کم کریں، اور اس غفلت سے نکل کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے ایسے موقعوں میں عبادت کو بوجھ سمجھنے کی بجائے شوق سے، لگن سے، کہ ہمارا رب کبھی رمضان بھیجتا ہے، کبھی شب برات بھیجتا ہے، کبھی یہ 10 راتیں بھیجتا ہے، اور اس طرح مختلف اوقات میں مختلف دن بھیج کر ان کے خاص اجر ذکر کر کے ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا بھی اہتمام انشاءاللہ العزیز کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ جو حضرات روزہ رکھ سکیں سبحان اللہ، بڑے اجر کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت گرمی کا روزہ بڑا پسند تھا، اور خاص طور پر آج کل ہمارے لیے اس طرح کی مشقتیں بھی نہیں رہیں، اور ٹھنڈک کے سامان بھی اللہ نے وافر مقدار میں عطا کیے ہوئے ہیں۔ کولر ہیں، اے سی ہیں، پنکھے ہیں، اور یہ بہت سارا نظام ہے، تو آسانی کے ساتھ نبھائے جا سکتے ہیں۔ اور اگر سارے نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ تو رکھ لینے چاہیے، اور ذکر، تلاوت وغیرہ اس کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے، نوافل کا کچھ اہتمام کر لینا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ العزیز اس سے متعلق مزید کچھ گفتگو بعد میں عرض کی جائے گی۔